حلال آڈیٹر کا کردار اور ذمہ داریاں۔ 6 عنوانات پر اس مرکزی عنوان کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا عنوان ہے حلال آڈٹ اور حلال آڈیٹر کا مفہوم۔ دوسرا عنوان ہے حلال آڈیٹر کی شرعی حیثیت اور شرائط۔ تیسرا عنوان ہے حلال آڈیٹر کا کردار اور ذمہ داریاں۔ چوتھا عنوان ہے حلال آڈیٹر کے لیے درکار مہارتیں۔ پانچواں عنوان ہے حلال آڈیٹر کے لیے درکار ذاتی اوصاف۔ اور آخری عنوان ہے حلال آڈیٹر کے حقوق۔ تو پہلا عنوان جو ہے حلال آڈٹ اور حلال آڈیٹر کا مفہوم۔ تو حلال آڈٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دستاویزی شکل میں ایک آزاد معائنہ کرنا اس بات کا کہ جو اسٹینڈرڈ مرتب ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ایک آزاد معائنہ اس چیز کا کہ اسٹینڈرڈ جو مرتب ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اسے آڈٹ کہتے ہیں۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ آڈٹ دستاویزی شکل میں ہوتا ہے، ایک رپورٹ جامع مرتب ہوتی ہے، تو دستاویزی شکل میں اس چیز کا جائزہ لینا کہ اسٹینڈرڈ پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور حلال آڈیٹر ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا مسلمان جس سے حلال آڈٹ کی باقاعدہ اجازت ہو اور اس کو مہارت حاصل ہو۔ پھر حلال آڈیٹر کی شرعی حیثیت اور شرائط۔ شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ جس سرٹیفیکیشن باڈی سے تعلق رکھتا ہوگا، جس ادارے کی طرف سے آیا ہوگا، اس ادارے کا نمائندہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعے کا یا معاملے کا چشمدید گواہ ہوگا۔ یہ شرعی حیثیت ہے۔ شرائط یہ ہیں کہ مسلمان ہوں، عاقل بالغ ہو، آزاد ہو اور دیانتدار ہو۔ پھر حلال آڈیٹر کا کردار اور ذمہ داریاں۔ تو کردار اس کا حلال کی انڈسٹری میں یہ ہے کہ حلال کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ آڈٹ صحیح نہیں کرے گا اور جانچ پڑتال صحیح نہیں کرے گا اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے گا تو یہ انڈسٹری بیٹھ جائے گی۔ اس کا جو کردار ہے وہ حلال کی انڈسٹری کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا ہے۔ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ذمہ داریاں یہی ہیں کہ آڈٹ کرنے سے پہلے آڈٹ کی ایک منظم تیاری کرے، پھر جا کر کے آڈٹ کرے، دیکھے کہ اسٹینڈرڈ فالو ہو رہے یا نہیں ہو رہے، اور جہاں خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کی نشاندہی کرے، اور پھر ایک جامع رپورٹ تیار کر کے وہ بھیجے، اور جہاں جہاں اصلاحات کی ضرورت ہے وہ اصلاحات کے لیے کوئی تجاویز ہوں، کوئی سفارشات ہوں تو وہ پیش کرے۔ یہ آڈیٹر کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھے کہ ان پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور پھر دوبارہ آڈٹ کرے اور یہ دیکھے کہ فلاں اس سے پہلے جو آڈٹ کیا تھا اس میں یہ خامیاں تھیں، وہ خامیاں دور ہو گئیں یا نہیں ہوئیں، پھر ایک حتمی رپورٹ مرتب کر کے اس ادارے کے بارے میں فیصلہ کرے۔ تو یہ آڈیٹر کا کردار اور ذمہ داریوں کے ضمن میں آتا ہے۔ حلال آڈٹ کے لیے درکار مہارتیں۔ مہارتیں یہ ہیں کہ شرعی معلومات بھی ہوں، فنی معلومات بھی ہوں، درست تربیت ہو، ابلاغی مہارتیں ہوں، قائدانہ صلاحیتیں اس کے اندر ہوں، اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت اور مہارت اس کے اندر موجود ہو، جو کہ کسی بھی ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر حلال آڈیٹر کے لیے درکار ذاتی اوصاف۔ ذاتی اوصاف وہی ہے جو ایک عام مہذب شخص کے اندر ہوتے ہیں کہ شائستہ ہو، تہذیب یافتہ ہو، پیشہ ورانہ طرز عمل اختیار کرے، حکمت کے ساتھ معاملات کو نپٹانا جانتا ہو، وسعت ظرفی ہو، تحائف کو قبول نہ کرے کہ کسی کمپنی کا آڈٹ کرنے گیا اور وہاں سے تحفے قبول کیے تو یہ چیز شک پیدا کر دیتی ہے کہ تحائف جو اسے مل رہے ہیں اور فلاں کو نہیں مل رہے، اس کی رپورٹ بھی ہمیشہ درست آتی ہے تو کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تحائف قبول نہ کرے، کیونکہ کسی بھی کمپنی کا آڈٹ کرنا اسے دشمنی لینا ہے۔
اور اتنی سخت یہ جانچ پڑتال ہوتی ہے، تو تحائف قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح وہاں ذاتی تعلقات بنانے سے گریز کرے، ذاتی تعلقات میں بنائیں، نیوٹرل ہو کر کے آڈٹ کریں۔ پھر حلال آڈیٹر کے حقوق یہی ہے کہ اس پر بلا وجہ دباؤ نہ ڈالا جائے کہ آڈٹ درست ہی کرنا ہے، ہر چیز کو درست ہی قرار دینا ہے، اور جو ضروری وسائل اس کو جو چاہیے وہ وسائل اس کو مہیا کیے جائیں آڈٹ کے لیے اور دستیاب کیے جائیں، اور اس کی معقول تنخواہ ہو۔